سورہ بقرہ آیت نمبر 61 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بالذی ہوا خیر رہبتوا مصر فإن لکم ما سألتم وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ ذلک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ ترجمہ: اور جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے تو اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار میں سے کچھ سبزیاں، ککڑیاں، گیہوں، دالیں اور پیاز مہیا کر دے۔ موسیٰ نے کہا کیا تم اس چیز کو بہتر نعمتوں کے بدلے کم درجے کی چیز لینا چاہتے ہو؟ اچھا تو شہر میں اتر جاؤ، وہاں تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جو تم مانگ رہے ہو۔ اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے اور نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے۔ یہ سب ان کی نافرمانیوں اور حد سے بڑھنے کی وجہ سے تھا۔ تفسیر آیت نمبر 61 سورہ بقرہ کی پس منظر اس آیت کا: بنی اسرائیل کو اللہ نے من و سلوہ جیسی آسمانی نعمتیں عطا کی جو بغیر محنت کے خود آ جاتی تھیں، لیکن انہوں نے ناشکری کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہم ایک جیسا کھانا کھا کھا کر تنگ آ گئے ہیں۔ یعنی وہ اللہ کی بڑی نعمت کی قدر کرنے کی بجائے دنیاوی، معمولی اور محنت والی غذا چاہتے تھے۔ نمبر 2، کم تر چیز کو بہتر پر ترجیح دینا ان کا کام تھا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے رب سے دعا کریں کہ زمین کی پیداوار، سبزیاں، ککڑیاں، گیہوں، فوم، دالیں اور پیاز ہمیں دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ناراضی کے انداز میں فرمایا کیا تم بہتر چیز چھوڑ کر کم تر چیز لینا چاہتے ہو؟ یعنی آسمانی نعمتیں چھوڑ کر معمولی کھانے مانگ رہے ہو۔ یہ بنی اسرائیل کی طبیعت تھی کہ ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی۔ نمبر 3، اہبطوا مصرا کا مفہوم: موسیٰ علیہ السلام نے کہا شہر میں جا کر رہو، وہاں تمہیں یہ سب چیزیں مل جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایسی عام غذائیں چاہیے تو کسی بستی یا شہر میں جا کر رہو جہاں یہ سب موجود ہوتی ہیں۔ گویا اللہ کی طرف سے ملنے والی خاص نعمتوں کی قدر چھوڑ کر عام چیزوں کی طرف بھاگنا تمہاری ناشکری ہے۔ تو اس 61 آیت سے جو چیزیں ہمیں سامنے آ رہی ہیں وہ تمام میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ نمبر 4، ان پر ذلت و مسکنت کیوں مسلط ہوئی؟ اللہ فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل پر ذلت، قوموں کے سامنے کمزوری، بے وقتی، مسکنت، غربت، محتاجی، غضب الہی، یہ سب کیوں مسلط کیا گیا؟ صرف انہی عادات کی وجہ سے اللہ نے اپنا غضب مسلط کر دیا، اور اس کی 3 بڑی وجوہات بھی بتائیں۔ پہلی، وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ دوسری، واضح دلائل اور نشانیاں دیکھ کر بھی حق کا انکار کرتے، نبیوں کو ناحق
قتل کرتے تھے، اللہ کے رسولوں اور پیشواؤں کے خلاف بغاوت کرتے تھے، حتیٰ کہ انہیں قتل بھی کر ڈالتے تھے۔ نافرمانیاں اور حد سے بڑھ جانا، اللہ کے احکامات کو ٹھکراتے، سرکشی کرتے اور گناہوں میں حدیں پار کر دیتے تھے۔ ان تمام نافرمانیوں اور غلط حرکتوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر اپنا عذاب الہی نازل کر دیا۔ اس تفسیر کا جو خلاصہ ہے وہ اس طرح سے ہے، یہ آیت بنی اسرائیل کی ناقدری کرتی، ناشکری، بنی اسرائیل پر ناقدری، ناشکری اور تکبر، اللہ کی نعمتوں کو حقیر جاننے اور نافرمانی کرنے کی وجہ سے ان پر اللہ نے اپنے عذاب مسلط کیے۔ اور انہی کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں یہ بھی بتاتی ہے آیت کہ ان رویوں کی وجہ سے اللہ کا غضب اور ذلت ان پر نازل ہوئی۔ آیت نمبر 61 سورہ بقرہ کی تھی۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔